امید ہے کہ آپ نے وہ ڈیبیٹ ضرور دیکھی ہوگی جو مشہور زمانہ ملحد اینتھسٹ جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی صاحب کے بیچ میں ہوئی ہے۔ یہ ڈیبیٹ ایگزسٹنس آف گاڈ کو لے کر تھی۔ الگ الگ فیلڈ کے لوگ اس ڈیبیٹ پر اپنے اپنے اعتبار سے تبصرے اور کامنٹس بھی کر رہے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں اس ایک دلیل کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو مفتی صاحب نے خدا کے وجود پر اس ڈیبیٹ میں پیش کی تھی۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں خدا کے وجود پر جس دلیل کا سہارا لیا تھا اس کو آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ کے یا خدا کے وجود پر دی جاتی ہے۔ یہی وہ آرگیومنٹ ہے جو جاوید اختر صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور پوری دنیا الہاد، پورا ایتھسٹک ورلڈ اس آرگیومنٹ کے حل کے لیے گویا کہ پریشان ہے۔ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ جاوید اختر صاحب کو اس بیسک آرگیومنٹ کے بارے میں نالج تک نہیں تھی۔ That was very disappointing۔ اس سے لوگ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ خیر، ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی کیا ہے۔ کانٹینجنٹ کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو، جس کو ہم علم کلام کی اصطلاح میں ممکن الوجود بھی کہتے ہیں، یا محدث بھی کہتے ہیں، حادث بھی کہتے ہیں، یعنی جو چیز اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بلب جل رہا ہے تو وہ بلب کا جلنا الیکٹریسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ الیکٹریسٹی پانی سے بنائی جاتی ہے۔ پانی کہاں سے آیا؟ بادلوں سے آیا۔ بادل کہاں سے آئے؟ ان کا وجود کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ تو یہ سلسلہ بائی سلسلہ اوپر تک چلا جاتا ہے۔ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی کو ختم کرنے کے ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جو باطل ہے، غلط ہے۔ دوسرا وہ راستہ جو صحیح ہے۔ جو باطل راستہ ہے اس آرگیومنٹ کو ختم کرنے کا، وہ انفینٹ ریگریس ہے، جس کو ہم دلیل تسلسل اور برہان تسلسل بھی کہتے ہیں علم کلام کی اصطلاح میں۔ یہ اصطلاح بھی آپ نے ڈیبیٹ میں ضرور سنی ہوگی، اور یہی سوال یعنی انفینٹ ریگریس کے بارے میں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے جاوید اختر صاحب سے کیا بھی تھا۔ انفینٹ کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، لمٹ لیس، اور ریگریس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے جانا۔ انفینٹ ریگریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو اوپر تک لے جائیں اور چلتے چلے جائیں۔ فلسفے میں، فلسفی میں انفینٹ ریگریس کو پریکٹیکلی ایک فیلیسی مانا جاتا ہے، باطل مانا جاتا ہے، اور اس کے بطلان کی، اس کے فیلیسی ہونے کی کئی وجوہات وہاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بنیادی وجہ جو بیان کی جاتی ہے اس کے باطل ہونے کی وہ یہ کہ اگر ہم انفینٹ ریگریس کی طرف جائیں تو پھر دنیا میں کبھی کسی چیز کا وجود نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ چلتے چلے جائیں اور پریکٹیکلی آپ وہاں نہ پہنچیں جہاں سے ساری چیزیں نکلی ہیں یا جہاں سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، تو پھر نیچے کی چیزیں کیسے وجود میں آ جائیں گی جب تک اوپر کی چیز موجود نہ ہو؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم متناہی سلسلے تک جائیں گے۔ تو اس لیے انفینٹ ریگریس ایک فیلیسی ہے، باطل ہے۔ اگر آپ اسے باطل نہیں مانتے، انفینٹ ریگریس کو صحیح مانتے ہیں، تو دنیا میں کبھی کوئی چیز وجود میں نہیں آ پائے گی، اس لیے کہ ہر چیز دوسرے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، دوسری تیسرے پر، تیسری چوتھے پر۔ تو کنسیپچولی تو یہ پاسبل ہے کہ میتھس میں آپ نمبر گنتے چلے جائیں اور کسی بھی انتہا پر آپ نہ پہنچیں، لیکن پریکٹیکل ورلڈ میں وہ چیز ہاتھ میں آپ دکھائیں کہ جس پر یہ موقوف ہے، پھر اس پر وہ، پھر اس پر وہ، اور اس طرح ایک لامتناہی سلسلہ آپ آگے تک لے کر جائیں، یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انفینٹ ریگریس یہ ایک فیلیسی ہے، یہ باطل ہے۔ اب اس کے دوسرے حل کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا جو راستہ ہے، دوسرا راستہ وہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ اس سلسلے کو ختم کر دیں، بند کر دیں۔ اب جہاں جا کر بھی اس سلسلے کو آپ بند کریں گے تو ظاہر ہے اس ذات یا اس ہستی کے بارے میں یہ کہا جائے گا اس کا وجود دوسرے کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اسی کو علم کلام کی اصطلاح میں واجب الوجود کہا جاتا ہے، اسی کو قائم بالذات کہا جاتا ہے، کہ جو خود بخود قائم ہو، واجب الوجود ہو، وہ اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج نہ ہو۔ یہی واجب الوجود نیسیسری بینگ ہے، اسی کو خدا، اسی کو گاڈ کہا جاتا ہے، کہ جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ ویسے پوری ڈیبیٹ بڑی مزیدار ہے، اگر آپ نے نہیں سنی ہے تو ضرور جا کر سنیں، واللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ڈیبیٹ میں دوسری بھی بہت ساری چیزیں استعمال کی گئی ہیں، جیسے پرابلم آف ایول ہے، سبجیکٹیو مورالٹی ہے، آبجیکٹیو مورالٹی ہے، دوسری بہت ساری ٹرمز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو چونکہ لمبا ہو جائے گا، کسی اور ویڈیو میں ان پر بات کریں گے۔ اگر آپ کا اس ویڈیو سے تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔